یہ آپ نے فرا بڑی اہم بات کی. بنیادی بات تو یہی ہے کہ بچوں کو بچیوں کو جو بھی معاشرتی اقدار ہیں، دینی اقدار ہیں، قانونی جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق زندگی کو آگے بڑھانا چاہیے. مگر انسان ہے، کسی بھی شخص سے کسی بھی خاندان میں کہیں پہ بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے. تو میرے خیال میں ان خاندان والوں کو بھی اپنے بچوں کو یہ ضرور اتنا کانفیڈنس دینا چاہیے، سکھانا چاہیے کہ کھلاؤ سونے کرنے والا. دیکھو ان کو پتا ہوگا کہ بہت محبت کرتے ہیں اور ہم نے غلطی ہوئی، مگر ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے غلطی کی ہے تو ہم جا کے اگر واپسی کا دروازہ بند نہیں ہوگا کبھی بھی ہمارے اس کا. اب بچوں سے دوستی کریں. آپ بچوں کو اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ آپ روپ میں رکھیں یا ان سے بہت ڈسٹنس کریٹ کر لیں. جیسے پہلے ہوتا تھا نا کہ والد گھر آتے تھے تو بچے خوف زدہ ہوتے تھے، ماؤں نے ایک خوف بٹھایا ہوتا تھا، وہ کمروں میں بند ہو جاتے تھے. اب کے والد اگر اپنے بچوں سے بچیوں سے خاص طور پر دوستی کر لیں گے تو ان کو زمانے کے نشیب و فراز بھی سکھا سکیں گے اور بچے خوفزدہ نہیں ہوں گے کہ کوئی غلطی کر کے گھر آئیں گے تو ماں باپ سے کہہ سکیں گے. تو وہاں وہ سدھار والا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا. یہ گیپ نہیں ہونا چاہیے والدین اور بچوں کے درمیان. میں نے بھی شاہ جی نے کہا کہ بچیاں نے دوستی کرنی چاہیے تھی. میں اپنے بیٹے سے دوستی کر لی. بہت اچھی بات کی. سویرے اٹھ کے کہنا مستانے گڈی دی چابی دے. بچوں کو اپنا احترام تو کسی بھی صورت میں یہ گل نال نال بھی کہی جاؤ نا. بچہ صرف میں تہاڈی مار کے گیا سی. نہیں یہ تو وہ آئے گا تو میں کان کھینچوں گا اس کی. تو بڑی غلط بات ہے. جس نوعیت کا پروگرام اقرار کر رہے تھے اسی نوعیت کا پروگرام آپ کر رہی تھی. کچھ عرصے کے بعد آپ نے کہا کہ آپ نے بھی وہ شروع کیا. تو کبھی ایسا ہوا کہ اقرار نے بہت آپ کو داد دی ہو یا اقرار کی کسی اس پہ آپ نے بہت اعتراض کیا ہو پروفیشنلی کہ یہ پروگرام آپ نے یوں کیا یا اس میں ایڈیٹوریل حوالے سے یا کسی حوالے سے یہ چیز کی گنجائش تھی بہتری کی یا یہ غلطی کر دی؟ کبھی ایسی کوئی چیز یاد پڑتی ہے؟ اچھا، اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا آپ کے سوال سے. وہ اس سے ریلیٹ نہیں کرتا. ہم پولیس اسٹیشن جایا کرتے تھے اکثر اوقات. الگ یا دونوں؟ الگ. میرا پروگرام ہے، ہم ریکارڈنگ کے لیے ہماری پوری ٹیم پولیس اسٹیشن گئی ہے اور ان کو نہیں پتا کہ میں اقرار کی مسز ہوں. تو وہ باتیں کر رہے ہوتے تھے اقرار کے خلاف، کیونکہ سب سے زیادہ اقرار نے پولیس کے محکمے پر اعتراض اٹھایا اور ریڈز کیے. وہ اس اقرار نے ایسے کر دیا تھا، وہ ایسے کر دیا. ایک دفعہ ہمیں مل جائے پھر ہم اس کو بتائیں گے، پھر ہم اس کو مزہ چکھائیں گے. اور میں اپنے پروڈیوسر کو بھی کہتی تھی خاموش، بالکل کچھ نہیں بتانا. پھر میں وہ ساری باتیں سن کے اقرار کو کہتی تھی کہ دیکھیں کچھ ایسا ہونا نہیں چاہیے کہ آپ پولیس کے ہتھے چڑھ جائیں، پھر وہ چھوڑنے والے نہیں ہیں، بہت برا سلوک کریں گے. ایک بار کسی ادارے کے ہتھے چڑھا بھی تھا نا وہ بالکل بڑا ہی کوئی خوفناک آئی بی والا انسیڈنٹ تھا. اللہ رحم فرمائے. وہ تو ہمارے لیے بھی بڑا ٹرامیٹائزنگ تھا. میں کراچی میں موجود تھی اس وقت اور ہم ساتھ ہی نکلے اور اقرار کو میں نے ڈراپ کیا جہاں ان کی ریکارڈنگ تھی. تو انہوں نے کہا ہو سکتا ہے کہ میرا فون بند ہو جائے، ہم جس بلڈنگ میں جا رہے ہیں، ایگزیکٹ نہیں بتایا کہ جس بلڈنگ میں جا رہے ہیں وہاں سگنلز کا ایشو ہو سکتا ہے. اچھا، میں فلائٹ میں بیٹھ گئی، میں نے میسج کیا، میسج ڈلیور نہیں ہوا. میں لینڈ کر گئی، میں نے میسج کیا، میسج ڈلیور نہیں ہوا. میں گھر پہنچی، میں پریشانی میں. اب وہ اماد بھائی ہیں اے آر وائی کے جو پریزیڈنٹ ہیں، ان کو میں نے کال کیا. میں نے کہا اماد بھائی کچھ پتا ہے؟ جی میں نے کہا کچھ پتا ہے آپ کو کہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا تسلی رکھیں میں بتاتا ہوں آپ کو. ان کو تب تک کچھ نہ کچھ پتہ چل گیا تھا اور یہ کافی گھنٹے گزر گئے تھے. اور اس کے بعد پھر جب ہمیں پتہ چلا اور پھر وہاں پر ایک ہمارے فیملی فرینڈ ہے شکیل بھائی، انہوں نے پھر خیریت بتائی. لیکن جو پھر ویژولز آئے جو اقرار کے، بہت برا حال تھا. پسلی ٹوٹ گئی تھی، یہ کان کا پردہ، یہ کندھا ڈسلوکیٹ تھا اور وہ سب سلسلہ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی محفوظ رکھی، ورنہ اس دن بہت اس سے پہلے بھی بہت کچھ ہوا لیکن یہ بہت ہی خوفناک انسیڈنٹ تھا یہ والا. جدو اقرار صاحب دیا تصویراں آئی انہوں نے وہ مار کٹائی والی، مطلب کان سجے نے تو بلڈ نکل رہا ہے، بازو انج ہے، تمہیں پتہ جو کرتے ہیں تو پریشان نہیں ہوئے. اچھا ہاں جی، شکر ادا کیا کہ ادھر نہیں گئے. یہ فرمائیے کہ ابھی پولیٹیکل پارٹی کی جو بات ہو رہی تھی تو میں ایک چیز اس میں اور جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ آئیڈیا جو تھا یہ اقرار کے ذہن میں پہلے آیا کہ بھئی جو بھی ہے جس طرح سے بھی موٹیویٹ کرنا ہے لوگوں کو، جو بھی ان کے اپنے سیاسی خیالات ہیں، یا آپ کے ذہن میں آیا؟ اس کو انیشیٹ کس نے کیا؟ نہیں، اقرار ہی ایسی ڈسکشنز زیادہ کرتے ہیں سیاسی. اب بہت عرصہ ہو گیا. نہیں، وہ مومنٹ کیا تھا کہ اچھا بھی ایسا کچھ کیا جائے؟ وہ میرے خیال میں جب ان کی ایک مخصوص جماعت کے ساتھ بہت بحث مباحثہ ہوتا تھا تو اس دوران لوگ کہا کرتے تھے کہ اتنا آسان نہیں ہے، آپ کر لیں، آپ کر کے دیکھ لیں. اور پھر جس طرح کی تنقید تو نہیں میں اس کو کہوں گی، بہت ہی غیر اخلاقی سی چیزیں بھی اس پلیٹ فارم سے ہوتی رہتی ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں. تو شاید اسی لمحے میں کہیں سوچا ہوگا کہ
یہ جو تبدیلی کا آغاز, تبدیلی کا تو نعرہ ویسے کسی اور پارٹی کا ہے جن کا یہ ذکر کر رہے تھے. ٹھیک ہے جی, میں تمہیں کی کیا وہ کوئی نہ کوئی سوچ ضرور جنم لی ہوگی اس وقت جو اب ذرا ایک تحریک کی صورت اختیار کر گئی, اور اللہ کرے اچھا ہو. اچھا یہ بتائیے, اقرار کا جو ٹریک ریکارڈ رہا ہے, اقرار کتنی مرتبہ یہ زخم لے کے اور لہو لہان ہو کے گھر واپس آئے؟ تب تو گنتی بھی یاد نہیں کی جانی ہے. کئی بالکل باری تو اس طرح بھی ہویا ہے کہ تسی کہہ لو پٹیاں تو ہے ہی نہیں گھر. تو پہلے ہاسپٹل جاتا تھا کہ پہلے گھر آتا تھا؟ وہ پہلے ہاسپٹل جا کے میڈیکل ہو کے وہ پٹیاں شٹیاں کرا کے ہمیں بعد میں پتہ چلتا تھا. نہیں تو کدی اس طرح بھی ہوگا پٹیاں پٹیاں کرا کے تہاڈے کول کھلوتے ہون تو تسی کہہ رہے ہو یہ کون بیچارہ جی اللہ تعالیٰ صحت و زندگی دے. آمین سب کو سچائی کے راستے پہ تو پھر ایسا ہوتا ہی. پاکستان میں جتنے بھی لوگ بستے ہیں, کسی کو بھی کسی کی رائے سے کتنا ہی اختلاف کیوں نہ ہو, مگر اللہ تعالیٰ سب کو سارے سب سے مل کے یہ پاکستان بنتا ہے نا جی. ایسا ہی ہے. اور میں تو یہ بھی کہوں گا, آپ یہاں تشریف فرمائیں, کسی کی بھی کوئی سیاسی وابستگی ہو یا کوئی سیاسی خیالات ہوں, لاظر بات ہے سب کو ہی تہذیب کے دائرے میں رہنا چاہیے, سب کو ہی فیملی کے جو معاملات ہیں اس تک جانے سے گریز کرنا چاہیے, اور سب کو سمجھنا چاہیے کہ سب مل کے یہ گلدستہ بناتے ہیں, اور کوئی بھی اختلافات ہیں ان کو پیار محبت سے ڈائیلاگ کے ذریعے, بحث کے ذریعے, دلیل کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. فاطمہ صاحب, ایک تو یہ ہے سلیٹ جی, ایک یہ ہے, واہ, اس کی بڑی ضرورت ہوتی ہے زندگی میں, اور یہ آپ نے بطور سیاستدان کی وائف کے یا اینکر کے یا بیوی کے کس حیثیت سے آپ نے یہ میں آپ کو بتاؤں گی, اس کے پیچھے پورا واقعہ ہے, اور تو ان کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں. 650 ہو گیا باجی. تو اس سے میموری مجھے یہ یاد آئی کہ ہم پھپھو اپنی کے پاس گئے تھے, دراصل والد صاحب کے پاس. تو میری تینوں پھپھیاں استاد ہیں. اچھا, تو وہ گاؤں کا ایک اسکول تھا, گاؤں تھا کوٹ سرور, تو وہاں پڑھانے جایا کرتی تھی. تو وہ مجھے ساتھ لے گئیں, اور جیسے بچے زمین پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں, کوئی وہ نہیں تھا پروٹوکول کہ یہ استاد کی بھتیجی ہیں تو ان کو کوئی پروٹوکول ملے گا. وہاں بیٹھ گئے تو مجھے اصل میں ایک ہی تو کرسی ہوتی ہے استاد کی, باقی دری ہوتی ہے, باقی دری ہوتی ہے, بالکل وہی ماحول تھا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نا عظمت کو جملے میں استعمال کریں, لفظ عظمت کو جملے میں استعمال کریں. تو میں نے جملہ بنا دیا. تو واپس آئے گھر تو میری پھپھو ہنس رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں آپ کو پتا ہے کہ, باقی پھپھیوں کو بتا رہی ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ فرا نے کیا کیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ جملے کا, بیٹا آپ نے کیا جملہ بنایا تھا؟ میں نے کہا کہ میں نے جملہ بنایا تھا میری خالہ کا نام عظمت ہے. تو وہ سب پھر ہنسنے لگے. تو میں نے کہا اس میں غلط کیا ہے, جملہ تو ٹھیک بنا ہے. تو وہ میرے ذہن میں خالہ کا نام میں سمجھ گیا, تو اس کے معنی نہیں تھے, وہ معنی نہیں تھے. تو اس سے مجھے وہ میموری یاد آ گئی کہ یہ تھا.